اس گلی کا وہ آخری 3 منزلہ مکان بظاہر ٹھیک ہونے کے باوجود کھنڈر سی ویرانیاں دکھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رہنے والے انسانوں سے زیادہ بدروحوں کے اعمال رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے لاہور سے کراچی ہجرت کر کے آنے والے حنان کی 4 اولادیں تھیں۔ 3 بیٹے اسلم، عمران، سلطان اور بیٹی عافیہ۔ یہاں آ کر اس نے چھوٹے پیمانے پر بریانی کا کام شروع کیا جو چل نکلا، پھر ایک کے بعد ایک بیٹوں کو بھی ساتھ لگا لیا تو کاروبار پھیلتا گیا اور وہ چند سال میں لکھ پتی ہو گیا۔ کرائے کے مکان سے اپنا یہ گھر خریدا اور اس میں شفٹ ہو گیا۔ اولادوں کی شادیاں کر دیں، چھوٹے دونوں بیرون ملک سدھار گئے۔ اب حرام حلال تو اللہ جانے، مگر پیسوں کی ریل پیل، ریال، درہم، دینار چھپڑ پھاڑ کر آنے لگے۔ پراپرٹی خریدی جانے لگی، دکانیں، مکانات، پلاٹ۔ بہوؤں کے پاس سونا گراموں میں، کلو گرام میں ہو گیا تھا۔ خود دونوں میاں بیوی کچھ عرصے میں چل بسے تو بیٹوں کی عیاشیوں میں اور رنگ بھر گیا۔ شراب اور شباب کی بھی ملاوٹ ہو گئی۔ دین سے غافل یہ گھرانہ، جب مرد عیاش ہوں تو عورتوں کو کس پردے پر شرافت کے سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ اب گھر بھر کی حکومت بڑے بیٹے اور اس کی بیوی کے پاس تھی، جن کی 2 اولادیں، بیٹا اور بیٹی تھے۔ دوسرے کی کوئی اولاد نہ تھی اور تیسرے کی 3 بیویاں کرنے اور چھوڑ دینے کے بعد ایک بیٹی تھی۔ بس یار خوری اور زندگی کے عدم توازن کے باعث بڑے بیٹے اسلم اور اس کی بیوی کو بلڈ پریشر اور شوگر لاحق ہو گئے۔ بیٹا ابھی میٹرک میں تھا کہ اسکول میں چوری کرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا، تو ماں نے اس کی آوارگی کو لگام دینے کے لیے اس کی 16 سال میں شادی کر دی اور اسلم کی بیوی ہانیہ اپنی بھانجی سمیرہ کو اس گھر میں بہو بنا کر لے آئی۔ سمیرہ بھی اسی طرح کے گھر سے آئی تھی، سسرال کے رنگ میں رنگ گئی۔ ساس ہانیہ نے بیٹے کی برائیوں سے پردہ پوشی کے صلے میں اسے سونے اور نوٹوں کے ڈھیر پر بٹھا دیا۔ اس کے 16 سالہ بیٹے عفان کو اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دوستیاں تو فیس بک پر تھیں، تو سمیرہ کی نظر بھی ساس کے خاتمے کے بعد تجوریوں پر تھی۔ 1.5 سال گزرا، ہانیہ کو اپنے بڑھتے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ دن رات مرغن کھانے کھائے جاتے، دروازے پر روز صبح شام فوڈ سروس والوں کی بائک آتی۔ ایسے میں اسے دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اسلم کے گھر سے باہر بھی کئی عورتوں سے تعلقات تھے، اسے کیا فرق پڑتا تھا بیوی کے مرنے کا۔ گھر میں بہو سیاہ سفید کی مالک تھی، دوسری دونوں دیورانیاں دیور اپنے اپنے پورشنز میں سیٹل تھے۔ باہر جانے کا راستہ بھی الگ تھا، یوں نیچے والے پورشن میں کون آیا گیا، کیا ہوا، انہیں اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ یوں بھی اب تینوں بھائیوں میں جائیداد کے بٹوارے میں تنازعات سر اٹھانے لگے۔ سمیرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر سسر کی طرف پوری توجہ کر لی۔ لمبی تڑنگی، چاروں وزن کے ساتھ بھرپور عورت، سسر بے دام غلام۔ اب اسلم ایک عورت کو گھر میں بھی لانے لگا۔ سمیرہ اس کی بھی خاطر مدارت کرتی اور جاتے ہوئے وہ عورت اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا باندھ کر لے جاتی۔ سمیرہ کو سسر کی ان رنگینیوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ محلے والے اب شک میں پڑنے لگے تو اسلم نے سوچا بیوی کی شکل میں ایک عورت گھر میں ہونا چاہیے۔ یوں 65 سالہ اسلم کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی جانے لگی اور بہت سارے حقائق چھپا کر ایک جگہ بات طے کر دی گئی۔ آنے والے جمعے کو نکاح تھا، لڑکی تک کسی طرح ساری بات پہنچ گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، یوں یہ شادی نہ ہو سکی۔ چند ماہ مزید گزر گئے، اب کسی غریب اور مجبور کو ڈھونڈا جانے لگا جو کہیں نہ جا سکے۔ آخر قرۂ بدقسمتی رضیہ کے نام نکلا، جو پہلے سے طلاق یافتہ اور ایک 4 سالہ بچی کی ماں تھی۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ، بھائی اور بھابھی تھے جن کا وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو تھک ہار کر بچی کو پاس سلا کر خود بھی روتے روتے سو جاتی۔ اس کا پہلا شوہر نشے کا عادی تھا، دن رات اس کو مارتا، برا بھلا کہتا، جس کے سلوک سے تنگ آ کر اس نے طلاق لے لی اور بیٹی کو لے کر ماں باپ کی دہلیز پر دوبارہ اجڑ کر آئی تھی۔ اب کے رشتے کرانے والی کو سونے کے بندے اضافی چارجز دے کر یہ رشتہ پکا کر لیا گیا اور 1 ہفتے بعد شادی رکھی گئی، اس شرط پر کہ رضیہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر نہیں آئے گی۔ ممتا کی ماری نے ماں باپ پر اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے یہ بھی قبول کر لیا۔
ادھر اسلم کی بہو سمیرہ نے اپنی چال بازیاں آنے والی ساس پر آزمانے کے لیے خود کو نادیدہ ہتھیاروں سے لیس کر لیا۔ ویسے بھی سمیرہ جیسی عورت کے سامنے جب وہاں رہنے والی چاچیوں کی نہ چلی تو رضیہ جیسی کم حیثیت والی عورت کہاں چلتی، کیونکہ اپنے سسر کا ریموٹ تو اسی کے ہاتھ میں تھا۔ بوڑھے اسلم نے پورا دن سیلون میں لگا کر خود کو دولہے کا روپ دیا۔ ڈھول باجو ویڈیو کیمرے کے ساتھ 3 گاڑیوں میں مشتمل بارات رات 10 بجے روانہ ہوئی اور 2 بجے واپس آئی۔ آنے والی رضیہ کو پہلی ہی رات اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا جب سٹور نما کمرے میں اسے سمیرہ نے سونے کے لیے کہا۔ ایک بوسیدہ چارپائی اس کا ٹھکانہ بنی۔ وہ جو اپنا گھر دوبارہ بننے پر بڑے ارمان سجا کر آئی تھی، سب مٹی کا ڈھیر ثابت ہو گیا۔ اگلے دن سمیرہ نے کام والی کو فارغ کر کے اسے برتنوں کے ڈھیر پر بٹھا دیا اور ساتھ ہی ایک زہریلی سرگوشی کی۔ سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، یہاں میری حکومت ہے، وہی ہوتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ ویسے تو میں نے خالو سے بھی قسم لی ہے، مگر تم بھی سن لو، کوئی اولاد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم مجھے نہیں جانتی۔ اس ملنے والی پناہ کو عارضی سمجھنا اور کسی آئے گئے پر کچھ بھی ظاہر نہ کرنا، سمجھی؟ رضیہ کچھ اور سمجھی یا نہیں، مگر سمیرہ میں نند، سوتن، ساس اور جانے کون کون سے سسرالی روپ ضرور دیکھ لیے۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، مگر سب کچھ سمیرہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب رضیہ سارا دن گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی، سوتیلی اولادوں اور سب کا ناروا سلوک سہتی۔ رات جب اسلم کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو سمیرہ سٹور نما کمرے کی صفائی پر اسے لگا دیتی، جو صرف چند گھنٹے سونے کے لیے اسے دیا جاتا تھا۔ اگلے دن سمیرہ وہ کمرہ پھر سے اسی طرح پھیلا دیتی تاکہ آنے والی رات رضیہ سے صفائی کروا سکے۔ جانے کس کماش کی تھی، عجیب سی نفسیات تھی اس عورت کی۔ سمیرہ کے شوہر عفان کی ویسے بھی اپنی الگ رنگین دنیا تھی۔ اپنے باپ کی طرح اسے خود سے 10 سال بڑی حکمران بیوی سے کوئی غرض نہ تھی۔ سمیرہ جانے کون سی عملیات کروا کر ایک بیٹے کی ماں تو بن گئی، مگر اس کے بعد عفان نے اسے بری طرح دھتکارا ہوا تھا۔ تو جہاں ایک طرف سسر اور اس کا بھائی اس کے اشاروں پر چل رہے تھے، تو دوسری طرف وہ ساس کو بھی آباد نہ ہونے دے رہی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے، رضیہ کو اپنی ضرورتوں کے لیے بہو کا منہ دیکھنا پڑتا، اور کچھ نہیں تو دن میں بھوکا رہنے سے کبھی کبھار پان مسالے کو دل کرتا۔ یوں اس نے اپنے شوہر سے پیسے مانگ لیے۔ اسلم نے بھی فراغ دلی سے 100 کا نوٹ اسے دے دیا۔ جو ہی وہ گھر سے نکلا، رضیہ سے نوٹ اسلم کے چھوٹے بیٹے نے چھین لیا اور بھاگ گیا۔ سمیرہ یہ دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ رات جب اسلم گھر آیا تو سمیرہ نے رضیہ کی شکایتیں لگا کر اسے خوب بھرا۔ اسلم غصے میں کف اڑاتا رضیہ پر پل پڑا اور مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ رضیہ جسمانی طور پر بھی اس دیو کے مقابلے میں کمزور تھی۔ یہی نہیں، رکشا منگوا کر اسے اس کے گھر بھیج دیا اور رضیہ کے بھائی کو فون پر بھی خوب سنائی کہ تمہاری بہن میں گھر بسانے کے گن نہیں، جب یہ سب سیکھ لے تو اسے آ کر چھوڑ جانا۔ رضیہ گھر کیا پہنچی، اس کے آنسو اور زخم کسی نے نہ دیکھے، الٹا اسی کو لان تان کیا جانے لگا، اور 3 دن بعد اس کی ماں پھر اس کو اسی ظلمت قدے میں چھوڑ گئی۔ سمیرہ کا وار کامیاب گیا۔ اب آئے دن ایسا ہی ہونے لگا۔ رضیہ کا کوئی پرسانے حال نہ تھا۔ اسلم اس کو مار کر گھر سے نکال دیتا، ماں یا بھائی آ کر اس کو پھر چھوڑ جاتے۔ ان دنوں بھی وہ ماں کے گھر پر تھی۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو سمیرہ نے پھر کام والی کی چھٹی کی اور رضیہ کو بلوا بھیجا۔ رضیہ بیچاری اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھی کہ شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، مگر سمیرہ کو رمضان میں فل آرام چاہیے تھا اور گھر بھر کے کھانے پکانے کے لیے نوکرانی۔ سمیرہ رضیہ سے رمضان میں انواع اقسام کے کھانے بنواتی، مگر اسے کھانے کو صرف دال اور سبزی ہی دیتی۔ آئے دن اسلم کی رکھی ہوئی عورت بھی آتی، کبھی اکیلی تو کبھی شوہر اور بچے کے ساتھ۔ اسلم ایک بڑی رقم ہر ماہ اس کو پابندی سے دیتا، قیمتی شاپنگ اور فرمائش الگ۔ اب جب عید قریب آ گئی تو رضیہ کہیں نئے کپڑے نہ مانگ لے، اسے مار کر پھر ماں کے گھر بھیج دیا گیا۔ وہ عید گزار کر پھر آ گئی۔ دونوں طرف جگہ نہ تھی، کوئی اور آسرا نہ تھا۔ وہ روتی اور کہتی کہاں جاؤں۔ چند دن بعد بدذات اور کماش اسلم نے پھر اسے نکال دیا۔ دوسری طرف عفان بھی کسی اور عورت کے چکر میں شہر چھوڑ کر حیدرآباد چلا گیا اور کہلوا بھیجا کہ اب وہاں نہ آؤں گا
سمیرہ کو بھی طلاق دے دوں گا کیونکہ وہ خود سمیرہ کو اپنے باپ یعنی سمیرہ کے سسر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے، رشتے کی خالہ اور ماموں بھی اسے منانے گئے مگر وہ نہ آیا۔ یہ سب رضیہ کی آہیں تھیں، لیکن وہ پھر بھی سب کچھ بھول کر واپس آ گئی کہ میرے گھر پر کڑا وقت ہے، اولادیں سوتیلی ہیں تو کیا ہوا، جبکہ یہاں نہ کسی کو اس کی ضرورت تھی نہ پرواہ۔ چند دن نہ گزرے کہ گلی والے پھر رضیہ کی مار اور مکان سے آنے والی چیخیں سن رہے تھے۔ پھر گلی کے چند بزرگ اکٹھے ہوئے اور پھر جب اسلم اور سمیرہ اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہے تھے تو اس کو شرم دلائی۔ کچھ خیال کرو، تمہاری بیوی تمہاری عزت ہے، غیرت ہے تمہاری، مگر اس گھرانے کی لغت میں تو یہ الفاظ تھے ہی نہیں۔ رضیہ کو پھر ماں کے گھر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی فون بھی کر دیا کہ اب اس کو ہرگز اس گھر میں واپس نہ بھیجنا۔ ہفتے 10 دن بعد ماں باپ اور بھائی پھر اس کو زبردستی چھوڑنے آ گئے کہ جیسے بھی رکھو اب اس کو نہ واپس بھیجنا۔ جانے کیسا نصیب تھا کہ رضیہ ٹینس کی گیند بند کر رہ گئی۔ کبھی شوہر تو کبھی ماں باپ اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر 3 دن گزرے کہ اسلم نے اسے دوبارہ گھر سے نکال دیا۔ ماں نے اپنی جان پہچان والوں کی منت کی کہ تم لوگ اس کو اپنے گھروں میں رکھ لو، کیونکہ بھائی اور بھابھی اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، مگر کوئی غیر کیوں اس کی 2 روٹیوں کا ذمہ لیتے، جبکہ شوہر، باپ اور بھائی تینوں میں سے کوئی بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایسے میں اسے کسی نے سارم برنی ٹرسٹ یا ایدھی ویلفیئر سینٹر جانے کا مشورہ دیا تو پھر وہ کہنے والی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی، آپا میں نے صرف ایک چھوٹے سے گھر کا خواب ہی تو دیکھا تھا، سکھ کا، سکون کا، وہی میرا جرم بن گیا، کاش موت ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ لوگوں کے لعنت ملامت کرنے پر رضیہ کے ماں باپ اسے اپنے گھر پر تو لے گئے، لیکن اگلے چند ماہ میں جانے اسے قسمت کہاں لے جائے۔